الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اگر آپ نے جویریہ رضی اللہ عنہا کا پچھلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ وہ دیکھیے۔ مدینہ پہنچنے پر مجاہدین کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم کر دیا گیا۔ اس زمانے کی ریت کے حساب سے مرد اور عورتوں کو غلاموں کے طور پر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ جویریہ بن حارث رضی اللہ عنہا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ثابت بن قیس انصاری کو دے دیا گیا۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے جویریہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا ان کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کی پرورش اس زمانے کے اعلیٰ خاندان میں ہوئی تھی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ وہ مکرم، نفیس اور خوش بیان تھی۔ موقع ملتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی اور اپنی بات ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک سردار کی بیٹی ہیں اور دوسروں پر حکمرانی کرتی تھیں، مگر اس واقعے کی وجہ سے وہ خود کو بے بس پاتی ہیں۔ وہ سیدھا عرش سے فرش پر آ گئی ہیں۔ انہیں ثابت بن قیس انصاری کو سونے کے فدیے میں دے دیا گیا ہے، مگر آخر کہاں سے وہ اپنی آزادی کے لیے سونا لا سکیں گی؟ وہ کیسے غلام کی زندگی بسر کر سکتی ہیں؟ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ وہ ان کے برے حال پر توجہ دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی بات کا اثر ہوا اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ آزادی اور ان کے گھر کی زوجہ بننا قبول کریں گی اگر وہ فدیہ ادا کر دیں۔ انہوں نے خواب میں بھی ایسی تجویز کا نہیں سوچا تھا۔ اپنی حیثیت میں اس غیر متوقع بلندی سے ان کے دل کو بہت اثر ہوا اور کہا کہ اسے قبول کرنے میں انہیں بے حد خوشی ہوگی۔ انہیں آزاد کر دیا گیا۔ اسلام قبول کرتے ہوئے ان کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ جب مجاہدین کو ان کے اسلام قبول کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پتہ چلا تو انہوں نے بنو مستلق قبیلے کے تمام لوگوں کو آزاد کر دیا، اور اس طرح سے نہ ہی وہ صرف آزاد ہوئی بلکہ انہیں ام المومنین کا درجہ بھی حاصل ہوا۔ ان کے اس فیصلے کا گہرا اثر ہوا جس کی وجہ سے ان کے پورے قبیلے کو غلامی سے آزادی مل گئی۔ بس جویریہ رضی اللہ عنہا اپنے قبیلے کے لیے رحمت کا باعث بنی۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے پہلی دفعہ جویریہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ پری سی خوبصورت ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر انہوں نے کہا کہ ابھی باقی ہے ان کے علاوہ کسی ایسے خاتون کو دیکھنا جو اپنے قبیلے کے لیے ایسی رحمت کا باعث بنی ہوں۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قبیلے کے تقریباً 100 پریوار کو آزادی سے نوازا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے ان کا نام بارہ تھا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھ دیا۔ اتفاقاً زینب بن جہاش، زینب بن ام سلمہ اور میمونہ بن حارث رضی اللہ عنہ کا نام بھی بارہ تھا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بھی بدل دیے۔ دلائل النبوہ میں امام بیہقی حوالہ دیتے ہیں کہ جویریہ رضی اللہ عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے 3 دن پہلے مدینہ کی طرف سے ان کی گود میں آتا ہوا چاند دیکھا تھا۔ انہوں نے یہ بات کسی سے نہیں کہی، مگر جب ان پر فتح حاصل کر لیا گیا اور وہ قیدی بن گئی تو انہوں نے امید کی کہ ان کا خواب سچ ہو جائے۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور ان سے شادی کر لی۔ سیار اعلام نبالہ میں امام صحابی ان کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی تو محض 20 برس کی تھیں۔ امام صحابی آگے لکھتے ہیں کہ وہ بے حد خوبصورت تھیں۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے والد اور وہ تمام لوگ جنہیں ان کی شادی کے موقع پر آزاد کیا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور اسلام کو اپنے مذہب کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ بس جویریہ رضی اللہ عنہا کو دگنا وقار حاصل ہوا، پہلا تو اپنے لوگوں کی آزادی اور دوسرا انہیں اسلام میں لے آنا۔ آج کا پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ اگلے پارٹ کے ساتھ ہم ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ان پارٹ 2 کی پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔